علیہ السلام کے ساتھ جیل میں چلے گئے۔ یہ دو قیدی کون تھے؟ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ کا نام ہے ریان بن ولید۔ کیا نام ہے جی؟ ریان بن ولید مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کے دشمنوں نے سازش یہ کی اور ریان کو قتل کرنے کے لیے ریان کا جو باورچی تھا روٹیاں پکانے والا، اس کو اور ساقی پانی پلانے والا، ان کو خریدا، ان کو لالچ دیا، پیسے دیے کہ تم دونوں کھانے میں اور پانی میں زہر ملا دینا تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ دونوں آگے ادھر آ کر واپس آ کر جو ساقی تھا نا، اس کو پشماندگی ہوئی، شرمندہ ہوا، اس نے اپنے اس ارادے کو چھوڑ دیا، اس نے پانی کے اندر زہر نہیں ملایا۔ نان بھائی جو تھا، باورچی تھا، اس نے زہر ملا دیا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے رکھا گیا نا، تو ساقی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کھانا نہ کھانا، اس کے اندر زہر ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ساتھ ہی باورچی نے بھی کہا جی اس پانی کے اندر بھی کیا ہے؟ زہر ہے۔ بادشاہ نے دونوں کو جیل بھیج دیا کہ دونوں کو جیل لے جاؤ اور معاملے کی تحقیق شروع کر دو۔ تحقیق تک دونوں جیل میں رہیں گے۔ اس دوران ان دونوں نے خواب دیکھے، ساقی نے بھی اور نان بھائی نے بھی۔ دونوں نے کیا خواب دیکھے؟ نان بھائی نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، روٹیوں کا، اور اوپر سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ یہ خواب ہے۔ ساقی نے خواب دیکھا جی میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ شراب۔ یہ خواب دیکھا۔ اب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام شریف النفس، شریف الطبع، لوگ آ جا رہے ہیں اس کے پاس، تو یہ بھی دونوں اس کے پاس چلے گئے کہ بھائی ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ہمیں بھی یہ خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ اب یہاں سے داعی کی صفات شروع ہو رہی ہیں، ذرا سنیے۔ داعی جو ہوتا ہے نا، داعی اللہ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اسے کہیں سے موقع ملے تو وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اب یہ دو بندے خود چل کر آ گئے ہیں، کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے مطلب کے لیے آئے ہیں۔ لہذا جب تک ان کا مطلب پورا نہیں ہوگا یہ میری بات سنیں گے، اس کے پہلے واپس ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فٹ اللہ کا وہ پیغام جو ہے نا وہ ان کو سنایا۔ کیا سنایا؟ سنیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کے اندر فتیان، دو نوجوان، فتیان دو نوجوان۔ قال احدهما، کہا ان میں سے ایک نے، انی ارانی اعصر خمرا، کہ بے شک میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ خواب۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے۔ احمل فوق رأسی خبزا، روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تأکل الطیر منہ، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس خواب کی کیا بتائیے؟ تعبیر بتلائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں نیک سمجھتے ہیں، ہمیں تم کیا لگتے ہو؟ نیک لگتے ہو، احسان کرنے والے لگتے ہو، محسن لگتے ہو، محسن، احسان کرنے والے۔ لہذا ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقانہ، جو تمہیں روزانہ دیا، جو تمہیں کھانے کے لیے روزانہ دیا جاتا ہے نا، وہ کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تم دونوں کو اس خواب کی تعبیر
بتلا دوں گا قبل ان یاتیکما، تمہارا کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے۔ اچھا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ ہے یوسف علیہ السلام کی شان۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خواب کی تعبیر کا جو علم ہے نا، یہ جو علوم اور معارف، یہ ان علوم میں سے ہیں مما علمنی، جو مجھے سکھائے ہیں ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا، میں خود کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ میں خود کیا ہوں؟ کس کا؟ میں نبی ہونے کے باوجود قید کے اندر پڑا ہوں۔ قید سے رہائیاں دینے والا کون ہے؟ مقدمات سے رہائیاں دینے والا کون ہے؟ کوئی انسان دے سکتے ہیں؟ اگر انسان ہوتا تو سب سے افضل انسان کون ہے؟ انسانوں میں افضل کون ہوتا ہے؟ نبی۔ اور نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں خود یہ یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے ہیں؟ بضع سنین، قرآن نے کہا ہے بضع سنین، آخر میں آ رہا ہے۔ بضع 3 سے لے کر 9 سال تک کے عرصے کو بولتے ہیں عربی میں۔ بضع کسے کہتے ہیں جی؟ 3 سے لے کر 9 سال۔ تو مفسرین نے لکھا کہ 7 سال جیل کے اندر رہے۔ 7 سال۔ قصور کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ قصور یہ ہے کہ ان کی اس بری خواہش کو، اس غلط خواہش کو پورا نہیں کیا۔ آج صبح ہمارے ایک نوازی ساتھی ہیں، ان کے پچھلے دنوں کچھ حالات آئے ہیں۔ ایک کاروباری آدمی ہے، تو 1.5 کروڑ ایک آدمی لے کر ان کا بھاگ گیا ہے۔ 1.5 کروڑ روپے، سنارے کا کاروبار ہے ان کا نا، تو 1.5 کروڑ کا سامان لے کر بھاگ گیا، تو بہت پریشان ہوئے۔ تو میں اس کو سمجھا رہا تھا، اس کو یہ درمیان میں یہ بات آئی، میں نے کہا یار اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ امتحان کسی گناہ کی وجہ سے آئے، اللہ کے کسی نافرمانی کی وجہ سے آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ انبیاء پر کتنے بڑے بڑے امتحان آئے ہیں، حالانکہ انبیاء کیا ہے؟ انبیاء کیا ہے؟ بولتے نہیں آپ، انبیاء کیا ہے؟ معصوم عن الخطا والعصیان ہے، انبیاء سے گناہ سرزد ہے، اور آزمائشیں کتنی آئی ہیں۔ یہ دیکھ لو یوسف کو، بے گناہ نہیں ہے۔ آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، زلیخا خود اقرار کر رہی ہے کہ میں نے اس کو دعوت دی تھی، اپنی طرف گناہ کی، لیکن یہ کیا ہو گیا ہے؟ فاستعصم، بچ نکلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سزا کس کو مل رہی ہے؟ یوسف کو مل رہی ہے۔ تو آزمائش ضروری نہیں ہے کہ بندے پر گناہ کی وجہ سے آئے، کبھی کبھی اللہ اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، تب بھی اللہ اس پر کیا ڈالتے ہیں؟ آزمائش ڈالتے ہیں۔ اور انبیاء پر جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، اس کا امتحان بھی کیا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری طائف کی صرف ایک تکلیف جو ہے نا، طائف کی، سارے انبیاء کی تکالیف اکٹھی کی جائیں تو طائف کی جو میری تکلیف ہے وہ سب سے کیا ہے؟ اچھا، میں کبھی اپنے وجدان میں نا، اپنے ذوق میں کہتا ہوں یار ذرا سوچئے، وہ چہرہ اور وہ وجود اس قابل تھا کہ اسے پتھر مارے جائے؟ وہ وجود ایسا تھا کہ اس کو پتھر مارے جائے؟ لیکن اللہ رب العزت کو اپنی توحید سب سے زیادہ کیا ہے؟ عزیز ہے۔ اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت، اپنی معبودیت سب سے زیادہ اللہ کو کیا ہے؟ اسی توحید کی خاطر تو اس کے انبیاء نے کیا کھائی ہے، اور کیا دشمنی تھی؟ 40 سال تک
یہی لوگ امام الانبیاء کو کیا کہتے تھے؟ آپ سب نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، کیا کہتے تھے؟ مرد بھی صادق، عورت بھی صادق، بچہ بھی صادق، جوان بھی صادق، کیا کہتے تھے؟ صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے. کبھی نام لے کر نہیں پکارتے تھے. لیکن 40 سال کے بعد جب محمد ابن عبد اللہ سے محمد رسول اللہ بنے، اور رسول اللہ بننے کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر ایسے کپڑے ہلا کر لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پہلے ان سے اپنی صفائی لی ہے. میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، ایک دو دن کی بات نہیں ہے. میری زندگی کے 40 قیمتی سال، اس میں میرا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، سارا تمہارے اندر گزرا ہے. کاروبار بھی تمہارے اندر کیا ہے، تجارت تمہارے اندر کی ہے، لین دین تمہارے ساتھ ہوا ہے. کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ کیا کہا انہوں نے؟ جربنا لک مرارا، ہم نے اے محمد تجھے بارہا آزمایا. ما وجدناک الا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو صادق اور امین کے سوا کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا. آپ نے بولا اچھا، اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا آپ میری بات پر یقین کر لو گے؟ عرب کے لوگوں نے سوچا کہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو لشکر آپ پر کیوں حملہ آور ہوگا؟ بزرگوں نے، بڑے لوگوں نے پہاڑ پر چڑھ کر دور سے ایسے دیکھ رہے ہیں. کہنے لگے اے محمد، آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے، ہمیں تو کوئی لشکر بھی نہیں نظر آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں ایک فوج آ رہی ہے، ہمیں تو کوئی فوجی بھی نہیں نظر آ رہا. آپ نے فرمایا کہ اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کوئی فوج، کوئی لشکر ہے، لیکن میں محمد کہتا ہوں کہ ایک فوج اور ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے. کیا تم میری اس زبان پر یقین کر لو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ اے محمد، آپ کی 40 سالہ زندگی کی صداقت، امانت، دیانت ہمیں اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ ہماری نظریں تو دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن تیری زبان کبھی جھوٹ ہو، تیری زبان کبھی جھوٹ ہو. آپ کے پاس اپنی امانتیں آ کر رکھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. بس اتنی بات کرنی تھی کہ یک لخت معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹ گیا. کیا کہنے لگے؟ تبا لک سائر الیوم، اور ہلاک ہو جائے تو، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ. یہ کس نے کہا؟ یہ ابو لہب نے کہا، آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک سائر الیوم، ہلاک ہو جائے تو آج کے دن. لہذا جمع تھا نا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس لیے جمع کیا تھا. اور فوراً ہی وہ جو صادق اور امین کہنے والے تھے فوراً کیا کہنے لگے؟ تو جھوٹوں کا کیا ہے؟ نعوذ باللہ سردار ہے، تو شاعر ہے، تو جادوگر ہے، تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. کیا وجہ تھی؟ کیا اختلاف ہوا؟ کیا اختلاف ہوا؟ صرف یہی کلمہ تھا، لا الہ. بولیے نا، ہم بھی پڑھتے ہیں سارے لا الہ الا اللہ، ہم بھی سارے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا اللہ ادھر سے نکالتے ہیں، لیکن مطلب نہیں سمجھتے. ادھر آ کر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور باہر نکل کر مخلوق سے بھی مدد مانگتے ہیں. تو میرے بھائیوں، کیا اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا. صرف اور صرف یہی کہ آپ نے انہیں کس کی طرف بلایا؟ کس کی طرف بلایا؟ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلایا. اب آپ کہیں گے استاد آج سورۃ یوسف بیان کرتے ہوئے درمیان سیرت النبی کیوں آ گئی ہے؟ کیوں آئی ہے وہ بتلاتا ہوں آپ کو. یوسف علیہ السلام یہاں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ذالکما مما علمنی
ربی، یہ جو علم ہے نا خوابوں کی تعبیر کا، یہ ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے بولیے، مجھے میرے، اس میں میرا کوئی کمال، میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا کیوں سکھایا؟ یہ اب جوڑ مل رہا ہے اس کے ساتھ، کیوں سکھایا؟ انی ترکت ملت قوم، انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے دین ایک ایسی قوم کا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتی، اللہ کو بھی مانتی ہے اور مخلوق کے سامنے بھی کیا کر رہی ہے؟ جھک رہی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور دوسرا ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی بھی کیا ہے؟ وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کی دنیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، عجیب سی بات ہے، ہڈیاں ہماری گل جائیں گی، پوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کھا جائے گی، دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم تو کیا ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، جی رہے ہیں، مر جائیں گے اور دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم تو رکھتے ہیں نا؟ ہاں جی رسول صاحب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ شک ہے تو دڑلے نہ بولو، ہم الحمدللہ کیا رکھتے ہیں؟ کیا ایمان ہے ہمارا اللہ کے بارے میں؟ بولو شاباش۔ نہیں، یہ تو ہم زبانی کہتے ہیں، اندر کوئی اور بیٹھے ہیں، ایتھے کوئی اور دکان بیٹھی ہے، ایتھے کاروبار بیٹھا ہے، ادھر نوکری بیٹھی ہوئی ہے، ادھر سب کچھ اس سے اس پر یقین ہے، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ موت گولی سے آتی ہے، یہ مطلب ہے؟ ہاں جی، تلوار سے موت آتی ہے؟ موت کس کی طرف سے آتی ہے؟ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، جب تک میری زندگی اللہ نے زمین پر رکھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت، خدا کی قسم مجھے قبر تک نہیں لے جا سکتی۔ جب تک میرے اللہ نے میری زندگی رکھی ہے، کوئی دنیا کا انسان ساری توفے میرے اوپر چلا دے، میرا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے جب تک میری زندگی رکھی ہے، کوئی توپ، کوئی گولی، کوئی زہر مجھے مار نہیں سکتا۔ اور جب اس نے میرے لیے موت لکھ دی ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر مجھے زندگی نہیں دے سکتی۔ یہ ہے ایمان، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ رازق کون ہے؟ ایسا تو دکان میں من ہے، نماز کے لیے اللہ بلاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ آزاد ہے نانا، نماز تر گیا پیچھے گاہ چلے جائیں گے۔ ہاں جی کہتے ہیں دکان بند کر کے آتے ہیں دکان نماز کے لیے، کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں، ہاں اپنی نوکری چھوڑ کر آتے ہیں اللہ کے حکم کے لیے؟ نہیں، ویسے سکول سے ہم نکل جائیں گے، ضروری کام ہے، لیکن نماز کے لیے ایمان باللہ، اس کو سمجھے، گہرائی میں جائیں، اس کی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ میرا یہ وجود جو ہے اللہ نے مجھے کیوں دیا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی سوچا ہے؟ صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے؟ تو جانور میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک 4 پاؤں والا جانور ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس کے اور میرے درمیان کیا فرق ہے؟ اگر صرف کھانا پینا اور چرنا ہی ہے، سونا ہے اور صبح پھر اٹھنا ہے، تو پھر انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میری رات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہاں جی بتائیے۔ رانا عبدالغفار صاحب کی ہے اطاعت ہے، عبادت ہے۔ وما خلقت الجن، میں نہیں کہہ رہا
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے؟ کہاں کہہ رہا ہے؟ اس قرآن میں کہہ رہا ہے جس قرآن کو ہم نے صرف قسموں کے لیے رکھا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں رکھا، سمجھنے کے لیے نہیں رکھا. زندگی گزار دی ہے، 60 سال گزر گئے ہیں، 70 سال گزر گئے ہیں، 50 سال گزر گئے ہیں، دنیا جہان کے سارے علوم سیکھ لیے. اگر نہیں سیکھا تو اللہ کا قرآن ہے، نہیں سیکھا، عذر کیا ہے؟ بہانہ کیا ہے؟ کیا بہانہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے جب اللہ کا رسول اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہے گا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کھولیے ذرا 1912 کھولیے، دیکھیے اپنی آنکھوں سے، خود ترجمہ پڑھیے. کہ قرآن ترجمے والے اسی لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ شیطان آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ مولوی ضیاء الرحمان آپ نے کوئی ترجمہ کر جاتا ہے. ہاں، اور پھر میرا آپ سے دوسرا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہے گا کہ خدارا مجھ پر نہ رہیے گا، خود قرآن کا کیا کیجئے، خود کیا کیجئے، مطالعہ کیجئے. جس عالم کا مرضی ترجمہ اٹھا کر پڑھیے، دیوبندی عالم کا، بریلوی عالم کا، شیعہ عالم کا، اہل حدیث عالم کا، کسی بھی عالم کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیے، اللہ کی قسم آپ اسی کے رستہ میں جائے گا. قرآن کو تو ہم نے صرف قسموں کے لیے رکھا ہوا ہے. اس لیے میں قرآن سے چک کیا خطا پیا کہ میں ایک کام نہیں کیتا، اور اس سے ہم کیا کام لیتے ہیں وہ فی الحال میں آپ کو نہیں بتاتا. اور اس سے ہم کیا کام لیتے ہیں وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتے جائیں گے، بتاؤں گا. فی الحال اتنے پر اکتفا کریں. اب کھولیے 1912. اللہ 866 صفحہ نمبر 866، صفحہ نمبر 866. پہلی لائن ہے 866، 19ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے. نکل گیا جی؟ دیکھیے ترجمہ آپ نے خود دیکھنا ہے. آنکھیں اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو اینک اپنے ساتھ لے کر آیا کرے، اور یقین ہو عین یقین. ایک ہے میری سنی سنائی بات، ایک ہے آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں اور خود پڑھیں، تو دونوں میں فرق ہے نا، فرق ہے نا. دیکھیے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا. قیامت والے دن نا ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو یعض، یہ یعض چک مارنا، کاٹ کاٹ کر کھائے گا. یقول، اور ساتھ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا، ہائے شامت، ہائے شامت. لیتنی، کاش میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد مجھے کیا کر دیا؟ بہکا دیا. یہ بہکانا کیا ہوتا ہے؟ تو بہکانا کی ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اضلنی، گمراہ کر دیا، راستے سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا. بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت کیا ہو گئی تھی؟ آ گئی تھی. میرے پاس قرآن آیا کہ نہیں؟ ہمارے پاس آیا نہیں آیا؟ آیا ہے نا. تو قرآن میرے پاس آ چکا تھا، لیکن میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا، اس نے مجھے کہا قرآن نہیں پڑھنا. اس نے کیا کہا؟ قرآن پڑھے گا تو تجھے دین کی کیا آ جائے گی؟ تجھے دین کی سمجھ آ جائے گی، اور تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. الیاذ باللہ. کیا خدا کی قسم، آپ ویڈیو نیٹ پہ بھری پڑی ہیں مولویوں کی جو کہتے ہیں قرآن آپ نہیں پڑھنا ترجمے وال. نا تم ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے.
لا حول ولا قوت الا باللہ. ان بدبختوں کو اتنی جرأت ہو رہی ہے کہ اللہ کے قرآن کے متعلق کہہ رہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. حالانکہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن کس لیے آیا ہے بھائی؟ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، سیدھا رستہ بتلانے کے لیے آیا ہے. قرآن پڑھو گے تو تم گمراہی کے رستوں سے کیا ہو جاؤ گے؟ آج نکل جاؤ گے. سنیے آگے کیا کہتے ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خذولا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. دغا دینا کیا ہوتا ہے جی؟ دھوکہ دینے والا ہے. اب آگے سنیے. وقال الرسول، اور پیغمبر کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، ہم سب نبی کی قوم ہیں؟ ہمیں بولیے، ہم نبی کے قوم میں ہیں یا نہیں؟ نبی کی امت میں ہے یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کہاں کہیں گے؟ کہاں ہوگا یہ استغاثہ؟ قیامت والے دن اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور اللہ کی عدالت کے سامنے رسول کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک میری اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کریے جی، ترجمہ کریے. کوئی ساتھی اونچی آواز سے ترجمہ کرے. اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. بولیے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑا؟ ہاں بولو، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن کو ہم نے سیکھا ہے، قرآن کو سیکھا ہے. زندگی گزرتی جا رہی ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اور آج تک ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ خیال نہیں آیا یہ اللہ کا قرآن کیوں آیا ہے یار؟ یہ 30 سپارے ہیں، ان 30 سپاروں میں اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. واپس آ جائیے، اپنے اصل مقام پر آ جائیے.